الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے فضل کرم سے دین کی نسبت پر جمع فرمایا۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی نسبت پر بار بار جمع ہوتے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام ساتھیوں کو یہ صورت یاد ہوگی۔ چھوٹی سی صورت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس صورت کے سلسلے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی مسلمان اس صورت پر غور و فکر کر کے اس پر عمل کرے گا، بس اس کے لیے یہی جو ہے صورت کافی ہے، نجات کے لیے یہی صورت کافی ہے۔ اس کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اللہ نے اس صورت کے اندر جو ہے دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ نے زمانے کی کیوں قسم کھائی؟ اللہ نے زمانے کی کیوں قسم کھائی؟ اللہ نے بہت ساری چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لا اقسم بہذا البلد۔ بہت ساری چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ نے زمانے کی کیوں قسم کھائی؟ قسم ہے زمانے کی۔ قسم کون کھا رہے ہیں؟ اللہ کھا رہے ہیں۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے۔ اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، اس کی قدر کرو۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی ہے، یہ کھیل کودنے کے لیے اللہ نے زندگی نہیں دی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم گمان کرتے ہو ہم نے تم کو ایسے بیکار پیدا کر دیا؟ ہم بیکار نہیں ہیں، دنیا میں کھیل کودنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے کھیل تماشے کی نہیں ہے، یہ دنیا چراگاہ نہیں ہے صرف کھاتے ہی رہنا۔ اللہ دنیا جو ہے ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے اللہ نے نہیں بنایا، یہ کھیل گاہ نہیں ہے، کھیل کودنے کے لیے اللہ نے دنیا نہیں بنایا۔ یہ دارالامتحان ہے دنیا، دارالامتحان، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ ہم محنت کریں گے دنیا میں ہماری آخرت بنے گی۔
اگر ہم اس دنیا میں کھیلتے رہے، کودتے رہے، سوتے رہے تو ہماری آخرت برباد ہوگی۔ یہ جوڑ جو رکھا جاتا ہے یہ بیکار جوڑ نہیں ہے۔ فکریں دلائی جاتی ہیں کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ لوگ گھر کو چھوڑ کے آئے ہیں، دوستوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کے جمع ہوئے ہیں۔ یہاں مسجد میں آ کے کھیل سکھایا نہیں جاتا، یہاں جو ہے ہنسایا نہیں جاتا، یہاں سکھایا جاتا ہے کہ اپنی آخرت کو بناؤ۔ ہمارا آنے کا مقصد ہی یہی دنیا میں آخرت بنانا مقصد ہے، دنیا مقصد نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے امت کو فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، یہ دنیا مردار ہے، مردار ہے، مردے کے پیچھے پڑنے والا کتا ہی ہوتا ہے۔ کس نے مثال دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے۔ دنیا کے پیچھے پڑنے والا عقل مند نہیں ہے، سائنسدان نہیں ہے، دنیا کے پیچھے پڑنے والا تو کتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردے سے مثال دی ہے، مری ہوئی بکری ہے، کوئی انسان اس کو اٹھا کے لے کے نہیں جاتا، اس کے قریب جانا بھی نہیں چاہتا، اس کو چھینا بھی نہیں چاہتا ہے، اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہے، کیونکہ مری ہوئی بکری ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو اس کو گلے سے لگا لیتا، اس کو ذبح کر کے کھاتا، دوسروں کو بھی کھلاتا۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ بکری جو ہے مردار بکری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں یہ دنیا مردار ہے، الدنیا جیفۃ، یہ دنیا مردار ہے، وطالبها کلاب، دنیا کے پیچھے پڑنے والا، دنیا کے پیچھے پڑنے والا کتا ہی ہے۔ جو انسان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں وہ کتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ انسان بنے، ہمیں چاہیے کہ انسان بنے، کتا نہ بنے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا میں دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت برباد کر لیا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر زمانے کی اللہ نے قسم کھائی ہے، ہم نے جو تمہیں زندگی دی ہے وہ بیکار نہیں ہے، اس کی قدر کرو۔ ہماری زندگی 60 سالہ 70 سالہ زندگی ہے، اگر کسی کی زندگی 90 سال ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ ابھی انسان 90 سال سے جی رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، اور اس میں سے خصوصاً نوجوانی کے بارے میں اللہ سوال کریں گے۔ اللہ نے ہمیں جو جوانی دی ہے اس کے بارے میں اللہ پوچھیں گے، ہم نے تمہیں جو جوانی دی ہے اس جوانی کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ کیا تم کھیل کودنے میں خرچ کیا یا دنیا کمانے میں خرچ کیا؟ کیا لڑکیوں کے پیچھے پڑنے میں خرچ کیا یا گناہوں میں خرچ کیا؟ اللہ خصوصاً جوانی کے بارے میں اللہ ضرور سوال کریں گے۔ یہ جوانی جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوجوان کا ایک سجدہ بوڑھے آدمی کے 70 سجدوں سے افضل ہے۔ بوڑھے آدمی کو جا کے دیکھو، جو کرسیاں جو لگی ہوئی ہیں بوڑھے آدمیوں کے لیے ہیں، بیٹھتے ہیں تو اٹھ نہیں سکتے، اٹھتے ہیں تو بیٹھ نہیں سکتے، نہ ٹھیک سے رکوع کر سکتے ہیں، نہ سنتوں کے مطابق سجدہ کر سکتے ہیں۔ پیر جو ہے کمزور ہو گئے، دونوں ہاتھ کمزور ہو گئے، دماغ کمزور ہو گیا، پورے جسم کے اعضاء کمزور ہو گئے، نہ رکوع کرنے کی طاقت ہے، نہ رکوع سے اٹھنے کی طاقت ہے، نہ قرآن کو دیکھنے کی طاقت ہے، نہ قرآن کو اٹھانے کی طاقت ہے، نہ سجدے میں جانے کی طاقت ہے، نہ سجدے سے اٹھنے کی طاقت ہے۔
نوجوان آدمی سنتوں کے مطابق جو ہے سجدہ کرتا ہے، رکوع بھی سنت کے مطابق، سجدہ بھی سنت کے مطابق، سجدے سے اٹھتا ہے تو سنت کے مطابق اٹھتا ہے۔ اس لیے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بوڑھے آدمی کے 70 سجدوں سے افضل جو ہے نوجوان آدمی کا ایک سجدہ افضل ہے۔ یہ جوانی جو ہے بیکار نہیں ہے، اللہ اس کے بارے میں ضرور اللہ سوال کریں گے۔ ہم کو اللہ کے سامنے اس جوانی کے بارے میں جواب دینا پڑے گا، اس جوانی کے بارے میں اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ کتنے نوجوان ہی اپنی جوانی گناہوں میں گزار دیے۔ میں نے اسی شہر میں ایک نوجوان کو دیکھا، تقریباً اس کی عمر جو ہے 20 سال یا 22 سال ہوگی، مرنے کا وقت قریب ہے لیکن انگلیاں جو ہے اس طرح سے حرکت کر رہے ہیں۔ وہ گیم کھیل کھیل کے جو ہے PUBG گیم ہے، وہ کھیل کھیل کے جو ہے مر رہا ہے، آخری وقت ہے لیکن کلمہ زبان سے نکلنے کے بجائے انگلیاں حرکت کر رہی ہیں۔ اسی حرکت میں ایسی حرکت کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، اپنی جوانی کھیل کودنے میں گزار دیا۔ اگر وہ عبادت میں گزارتا تو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتا، کیونکہ اس نے اپنی جوانی جو ہے کھیلنے میں لگا دی۔ دن میں بھی کھیلا، راتوں میں بھی کھیلا، کھیلنے میں اتنا وقت گزارا کہ مرنے کے وقت بھی جو ہے اسی کو کھیلتے ہوئے اپنی انگلیوں کی حرکت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ اگر ہم اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، صبح و شام لا الہ الا اللہ کا ورد رکھیں گے، تو مرتے وقت جو ہے اسی لا الہ الا اللہ کو پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا۔ ہم اپنی جوانی کو جو ہے کھیل کودنے میں لگا دیا، گناہوں میں لگا دیا، فلم دیکھنے میں گزار دیا، برے لوگوں کی صحبت میں رہ کر جو ہے ہم بھی برے بن گئے، جو مر رہے ہیں تو کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، نفاق کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اپنی جوانی کو ضائع نہ کرے، اسی لیے اللہ نے زمانے کی اللہ نے قسم کھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ یہ زمانہ جو ہمیں زندگی اللہ نے جو دی ہے وہی زمانہ ہے۔ میں اپنے بچپن میں ایک نوجوان کو دیکھا، کسی لڑکی سے محبت ہو گئی، اس کی محبت میں جو ہے زہر پی کے مر گیا۔ صحابہ اکرام اللہ کی محبت میں شہید ہوتے تھے، اللہ کی محبت میں شہید ہوتے تھے۔ صحابہ اکرام کے بچے اللہ کی محبت میں، اللہ کے راستے میں شہید ہوتے تھے۔ اللہ کے راستے میں شہادت ملنے کے بعد وہ خوش ہوتے تھے۔ آج ہمارے نوجوان جو ہے لڑکیوں کی محبت میں مر رہے ہیں، ان کی محبت میں جان دے رہے ہیں، ان کی محبت میں مال خرچ کر رہے ہیں، ان کی محبت میں گھر کو چھوڑ رہے ہیں، ان کی محبت میں ماں باپ کو چھوڑ رہے ہیں، ان کی محبت میں کاروبار کو چھوڑ رہے ہیں، ان کی محبت میں ہم پوری زندگی گزار رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک آدمی مومن نہیں سکتا، اس وقت تک آدمی مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ ہمارے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو، ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو، جب جا کے مسلمان ہو سکتے ہیں، ورنہ تو فرمایا لا یؤمن، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں کسی عورت کی محبت ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں ہے۔ کسی کے دل میں ماں باپ کی محبت زیادہ ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کم ہے۔ جس کے دل میں جو ہے دوستوں کی محبت زیادہ ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کم ہے، تو فرمایا لا یؤمن، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایمان جو ہے ابھی مکمل نہیں ہوا ہے،
اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت سب محبتوں سے زیادہ ہو جائے، اللہ کے لیے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مال خرچ کرنے والا بن جائے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نیند کی قربانی دینے والا ہو جائے۔ صبح کی اذان ہوتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو ہم نوجوان جو ہے سوتے رہتے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم فجر کی اذان میں کیوں بولی جاتی ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ چاروں اذان ہوتی ہیں، اس میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ چار نمازیں جو ہوتی ہیں وہ وقت سونے کا نہیں ہوتا ہے۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے۔ اے لوگوں، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اے لوگوں الصلاۃ خیر من النوم، آرام کرنے سے نماز بہتر ہے، آرام کرنے سے، سو جانے سے نماز بہتر ہے۔ یہ آرام کرنے کی جگہ اللہ نے خبر میں رکھی ہے، عائش کرنے کی جگہ اللہ نے جنت میں رکھی ہے، اسی لیے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے۔ آج ہم لوگ نوجوان ہو کے، مسلمان ہو کے، ایمان والے ہو کے فجر کی اذان میں شرکت نہیں کرتے، نیند کی قربانی نہیں دیتے۔ نیند کی قربانی دینے کے لیے ہماری ہمتیں پست ہو جاتی ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دین کے لیے جان کی، مال کی، ہر لین کی قربانی ہونی چاہیے۔ ہمارے اندر جو ہے اللہ کا خوف پیدا کرے، یہ اللہ جو زندگی دیا ہے اس کو جو ہے غنیمت سمجھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ اگر ہم اپنی جوانی کھیل کودنے میں لگا دی، ہنسی مذاق میں ہم نے گزار دیا، تو مرنے کے بعد اس کو افسوس کرنا پڑے گا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے، ایک نوجوان کے انتقال کا وقت قریب آیا، ایک نوجوان کے انتقال کا وقت قریب آیا۔ ان کے شاگرد تھے، کہنے لگے حضرت میرا دوست ہے، اس کا آخری وقت ہے، آپ بھی تشریف لائیے تاکہ وہ جو ہے کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ حضرت آئے، جو آدمی جو مر رہا تھا، سکرات کے عالم میں تھا، اس کے پاس گئے، کلمے کی تلقین کراتے رہے۔ نوجوان تھا، کلمہ پڑھایا، لیکن زبان سے کلمہ نکلتا نہیں ہے، کلمہ زبان سے نکلتا نہیں ہے۔ پوری توجہات اس کے دل پر ڈالی، پوری توجہات اس کے دل پر ڈالی۔ پھر اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے، جس طرح انسان کو جو ہے بری نظر لگتی ہے، بچوں کو نظر لگتی ہے تو طبیعت بگڑ جاتی ہے، اچھی نظر لگتی ہے تو انسان کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ نظروں کے اندر بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نظر جو ہے، بری نظر جو ہے ایک جادو کی طرح ہے۔ جس طرح ایک انسان کے اوپر جادو ہو گیا تو انسان کو جس طرح تکلیف ہوتی ہے، بری نظر لگنے سے بھی اس طرح تکلیف ہوتی ہے۔ ایک اچھی نظر ہوتی ہے، ایک بری نظر ہوتی ہے۔ ایک اللہ والوں کی جب اچھی نظر لگ جاتی ہے، توجہات ہوتے ہیں دلوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیت کو اللہ بدلا دیتی ہے۔ پوری توجہ اس کے اوپر، اس کے دل پر ڈالا تو اللہ کی طرف سے ان کو الہام ہوا۔ اس کو کلمے کی اس لیے توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ وہ آدمی، وہ نوجوان جو ہے اذان کے موقع پر دنیا کی باتیں کرتا تھا۔ یہ دین نہ ہونے کی بنیاد پر ہے۔ اگر ہماری زندگی میں دین ہوتا تو ہم اذان کا ادب کرتے، اذان کا احترام کرتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک غیر کو دیکھا، غیر مسلم کو دیکھا۔ ہماری مسجد کے پاس جو ہے، عبد الرزاق مسجد کے پاس چبوترے پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک غیر مسلم آیا مسجد کے پاس، اذان ہوئی
تو اس میں جیب میں سے جو ہے کرچیف اٹھایا، سر پہ ڈال لیا، پیر میں چپل تھے، پیر کے چپل کو چھوڑ دیا، پوری اذان ہونے تک وہ ادب سے کھڑا رہا۔ یہ غیر کے اندر جو ہے اذان کا ادب و احترام ہے، ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ یہ دینداری نہ ہونے کی بنیاد پر، اگر ہمارے اندر دین ہوتا، اذان کی عظمت ہوتی، اسلام کی محبت ہوتی، تو ہم لوگ جو ہے اس اذان کا ادب احترام کرتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیے۔ اللہ نے قسم کھائی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے انسان۔ لیکن وہ انسان نقصان میں نہیں ہے جس کی زندگی میں 4 چیزیں ہوں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جس کی زندگی میں 4 چیزیں آ گئی وہ انسان خسارے میں نہیں ہے، نقصان میں نہیں ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ سب سے پہلے ایمان، دوسرا نیک اعمال، وتواصوا بالحق، تیسرا جو ہے حق بات کہنا، وتواصوا بالصبر، دین کے مسائل میں، دین کی محنت میں جو بھی تکلیفیں آ جائے اس پر صبر کرنا۔ اگر یہ 4 چیزیں ہماری زندگی میں آ گئی، وہ جو ہے اللہ کی یہاں کامیاب انسان ہے۔ سب سے پہلے ایمان ہے، الا الذین آمنوا، سب سے پہلے اپنا ایمان بنائے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ اسی لیے جو ہے جب بچہ بولنا سیکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں جب بچہ بولنا سیکھے تو لا الہ الا اللہ پڑھاؤ، جب مرنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ پڑھاؤ۔ جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، درمیانی زندگی میں جو گناہ کیا ہے اس کلمے کی برکت سے اللہ معاف کر دیتے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا، دل سے سچا ماننا۔ ایمان میں داخل ہونے کے بعد جتنے کفر کے کام ہیں ان تمام چیزوں سے توبہ کرنا، اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان میں داخل ہونے کے بعد جتنے شرک کے کام ہیں تمام چیزوں سے توبہ کرنا۔ کامل ایمان والے بننا چاہیے ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کرے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں گے تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا، ایمان کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں جس کی زندگی میں 4 چیزیں ہوں وہ انسان کامیاب ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانا، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرنا، نمازیں پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، رمضان کے موقع پر روزے رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز نماز کا خوب اہتمام کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن آدمی جب وضو بناتا ہے، جب کامل وضو بنا کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے اللہ کھول دیتی۔ ابھی نماز نہیں پڑھا، ابھی وضو بنایا ہے، وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 8 دروازے اللہ جنت کے کھول دیتی۔ نماز کا خوب اہتمام کریں، خود بھی نماز پڑھے، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو جو ہے دوستوں کو نماز کی دعوت دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس امت کی اللہ نے تعریف اسی لیے فرمائی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اسی لیے اس امت کی اللہ نے تعریف فرمائی کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، اس لیے بہترین امت ہو اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔
اس امت کی تعریف کرنے کا مقصد ہے کہ امت ایسی ہے لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے۔ اس امت کی تعریف کرنے کا مقصد ہے کہ یہ امت جو ہے دوسروں کو جو ہے منکرات سے روکتی ہے۔ یہ اللہ نے جو جوانی دی ہے اس میں عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو۔ وہ نوجوان جو اپنی جوانی جو ہے اللہ کی عبادت میں گزاری ہو، وہ نوجوان کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ حشر کے میدان میں ہم حدیثیں سنتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، جماعتوں میں جا کے سنتے رہتے ہیں، سورج جو ہے سروں کے اوپر ہوگا۔ آج کی دنیا کی گرمی انسان برداشت نہیں کرتا، اتنے دور ہو کے سورج جو ہے بہت سارے لوگوں کی موت آ جاتی ہے، کتنے لوگ انتقال ہو جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے۔ حشر کے میدان میں ہمارے سروں پر سورج ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی پریشان ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگتے ہوئے ہوں گے۔ شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کے بھاگے گی۔ آج بیوی کی محبت میں لوگ جو ہے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ماں کی محبت میں نماز کو چھوڑ دیتی ہیں۔ حشر کے میدان میں بیٹا ماں کو دیکھ کے بھاگے گا، ماں اپنے بچے کو دیکھ کے بھاگے گی۔ ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، میرا بیٹا مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ یہ ایسے عالم میں نوجوان آدمی، وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، وہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس لیے تمام ساتھیوں سے، نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی اپنی جوانی تباہ نہ کرے۔ اللہ نے جو ہے زندگی کی اللہ نے قسم کھائی ہے، ایک ہے اپنی زندگی میں 4 چیزیں لانا ہے۔ ایک ایمان پر جمے رہنا ہے، نیک اعمال کرنا ہے، دوسروں کو جو ہے حق کی دعوت دینا ہے، دین کی دعوت دینا ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے دین کے سلسلے میں جو بھی تکلیف آئے اس پر صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے جڑنے کو اللہ قبول فرمائے۔ کہی ہوئی باتوں پر اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔